بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين وقال الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وعن عمرو بن میمون العودی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان محترم، بزرگوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی جو ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ دراصل آخرت کی تیاری کے لیے ہے، اور دنیا کی حیثیت یہ امتحان گاہ کی ہے۔ یہاں پر ہم جو بھی عمل کریں گے، آخرت چونکہ دارالجزا ہے تو وہاں پر ہمارے کیے ہوئے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا یہ عارضی جگہ ہے، فانی جگہ ہے، بہت جلد ہم سب کو کوچ کر جانا ہے۔ کوئی دنیا میں ہمیشہ نہ رہا ہے نہ رہے گا۔ کوئی کم عمر لے کر آیا ہے، کوئی زیادہ عمر لے کر کے آیا ہے، بہرکیف دنیا سے جانا ہے۔ یہ ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس سے آج تک کسی نے کوئی آج تک انکار نہیں کر سکا، اس لیے کہ آئے دن لوگ دیکھتے ہیں کہ اپنے کاندھوں پر جنازے کو اٹھائے لیے جاتے ہیں اور دفن کر کر لوٹتے ہیں۔ جو جس بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہر ایک اس کے اندر متفق ہے کہ بہرکیف سب کو مر کے جانا ہے۔ اب مر کے جانا ہے تو ایمان والے کا ایمان یہ ہے کہ ہم مر کے جائیں گے تو آخرت کی زندگی جو ہمارے لیے اصل زندگی ہے، جہاں پر حساب کتاب ہوگا، اور وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اور وہاں کی ناکامی اصل ناکامی ہے، اور وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی ہماری زندگی کا پورا حساب لیں گے کہ اس زندگی کے اندر جو اللہ سبحانہ وتعالی کی بہت بڑی نعمت تھی، اس کے اندر ہم نے کیا کارگزاری کی ہے۔ اور وہ ایک ایسا دن ہوگا جس دن اللہ سبحانہ وتعالی اولین و آخرین کو جمع فرمائیں گے، یعنی محشر کا دن ہوگا، جس کے بارے میں قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے 50 یوما کہ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، 50,000 سنہ۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، ہر آدمی پریشان ہوگا، اور سورج انسان سے بہت قریب ہوگا، سوا نیزے کے اوپر ہوگا، اور لوگ پریشان حال ہوں گے، بس یہ چاہ رہے ہوں گے جلدی سے ہمارا حساب ہو جائے، چاہے ہمارے لیے کوئی بھی فیصلہ ہو جائے، جہنم ہی کا فیصلہ ہو جائے، لیکن حساب جلدی ہونا چاہیے۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ جماعت بنا کر کے لوگ پوچھ رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے کہ جلدی سے ہمارا حساب ہو جائے، کوئی ہماری سفارش کرنے والا مل جائے۔ تو لوگ بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، یہ اللہ کے سب سے مقرب بندے ہیں، ان کے پاس چلا جائے اور ان سے سفارش کرائی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ پہنچیں گے، وہ معذرت کر دیں گے کہ بھائی مجھے تو آج بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں اللہ سبحانہ وتعالی وہ میری جو چوک ہو گئی تھی، مجھ سے بھول ہو گئی تھی، اور جس کی بنا پر ہم جنت سے نکالے گئے تھے، دنیا کے اندر بھیجے گئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس دانے کے کھانے کے متعلق ہم سے سوال کر لیں۔ تو اب وہ بھی پریشان ہوں گے۔
تو وہ رائے دیں گے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے لوگ، وہ بھی معذرت کر دیں گے کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم سفارش کر سکیں، اس لیے کہ میں نے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے کافر بیٹے، نافرمان بیٹے سے متعلق اللہ سے سفارش کی تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پر ہمیں ڈانٹ پلائی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہم سے اس کے متعلق پوچھ لیں، تو وہ بھی پریشان ہوں گے، وہ بھی نہیں سفارش کر پائیں گے۔ غرض وہ رائے دیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی معذرت کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہیں گے کہ آپ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کر دیں گے کہ مجھ سے بھی چوک ہو گئی تھی، غلطی ہو گئی تھی، اس لیے ایسا کرو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ پہنچیں گے، وہ بھی معذرت کر دیں گے کہ ان کو بھی اپنی ایک کوئی چوک اور کوئی خطا یاد آ جائے گی۔ حالانکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم سب کا عقیدہ یہ ہے اور ہونا چاہیے کہ وہ قبل از نبوت اور بعد از نبوت گناہوں سے پاک ہیں، وہ معصوم ہیں۔ تو غرض ہر ایک کو، یعنی جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، ان سے ہلکی سی چوک بھی ہو جاتی ہے، خطا بھی ہو جاتی ہے، تو وہ اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ یہ تو منافق کی علامت ہے کہ وہ بڑے سے بڑا گناہ کر لیتے ہیں لیکن اس کو معمولی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ، کوئی سزا وغیرہ نہیں ہوگی، یہ منافق کی علامت ہے۔ ورنہ ایمان والا اور جو اللہ کے جتنا مقرب ہوتا ہے بندہ، تو وہ اللہ سے اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے۔ غرض حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی عذر کر دیں گے، وہ رائے دیں گے کہ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے سب سے چہیتے اور لاڈلے نبی ہیں اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں۔ لوگ ان کے پاس جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں گے کہ ہاں، اس شفاعت کا اور سفارش کا حق مجھے ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے جلال و جبروت کیفیت کے ساتھ اس وقت سب کے سامنے ہوں گے، لوگ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اور پھر اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر انسان سے اس کے زندگی سے متعلق جو 5 بڑے سوال ہیں وہ بھی کریں گے۔ عن عمرہ فیما افنا، کہ جو ہم نے عمر دے رکھی تھی کب و بیش، اس عمر کو کس چیز کے اندر تم نے فنا کیا، ختم کیا، پوری کارگزاری۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی کام کر کے بھول گئے، وہاں پر کوئی بھول چوک ہے ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے دونوں کاندھے کے اوپر 2 فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے، کرامن کاتبین کو۔ دائیں کاندھے والا فرشتہ وہ ہمارے ہر نیک ارادے کو اور ہر نیکی کو، اچھے کام کو لکھ رہا ہے، اور بائیں کندھے پر جو فرشتہ ہے وہ ہر بدی کو لکھتا ہے، اور اس کے بعد انتظار بھی کرتا ہے، فوراً نہیں لکھتا کہ ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے یا اپنے ارادے سے بدل جائے۔ غرض نیکی کریں یا بدی کریں، اچھے کام کریں یا برے کام کریں، وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پر کیا کریں گے، ہمارے نام اعمال ہمارے سامنے پیش کر دیں گے اور کہیں گے اقرا کتابک، خود ہی اپنے نام اعمال کو پڑھ لو، اپنے نام اعمال کو خود ہی پڑھ لو، اس کے اندر تم نے کیا کارگزاری کی ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اس دن آدمی جھوٹ بھی نہیں بول سکے گا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن منہ پر تالے لگا دیں گے۔ جس زبان سے ہم خوب جھوٹ سچ کیا کرتے تھے، لوگوں کو ایذائے دیا کرتے تھے، اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ زبان پہ تالے لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے۔ یہ زبان تو نہیں بولے گی، لیکن جسم کے باقی اعضاء کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ گویائی عطا فرما دیں گے۔ اب وہ ہر اعضاء خود بولیں گے کہ یا اللہ، اس نے میرے اس ہاتھ سے، ہاتھ بولے گا کہ اس نے اس ہاتھ سے کیا کیا عمل کیا ہے، کس کے اوپر ظلم کیا ہے، یہ ہاتھ بولے گا، یہ آنکھ بولے گی، یہ پیر بولیں گے، اور جسم کے دوسرے اعضاء یہ بولیں گے کہ ہم سے کیا کیا گناہ کرائے گئے۔
اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن یعنی محشر کے دن جب اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، سب پریشان ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی صفت جبروت، صفت قہار یعنی پورے غصے کے اندر ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالی، اور حساب لیں گے۔ اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے کہ اس آزمائش اور اس حال سے بچنے کے لیے کہ ہمارا حشر اچھا ہو، اس لیے اسی کے میں آتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ محشر کے دن میں بھی کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جب سب لوگ سورج کی تمازت یا سورج سوا نیزے پر ہوگا، گرمی کے اندر ہوں گے، اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، تو کچھ خوشحال، کچھ اچھے لوگ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو عرش کے سائے کے اندر موج کر رہے ہوں گے، عرش کے سائے کے اندر ہوں گے، ان کو جگہ ملے گی۔ اس کے اندر بہت سارے لوگوں کی جو بیان کیا گیا، اس کے اندر وہ بھی ہے کہ وہ نوجوان جس کی جوانی اور جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت کے ساتھ گزری ہو، یعنی اس کی جوانی کا پروان بھی چڑھا ہو تو اللہ کی عبادت کے ساتھ۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر آدمی کو موت آنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے۔ جب ماں کے پیٹ کے اندر تھا تبھی لکھا جا چکا ہے کہ دنیا کے اندر آ کر کتنے دن جیے گا۔ تو دنیا کے اندر آتا ہے اور اتنی مدت گزارنے کے بعد اس دنیا سے منتقل ہو جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے وہ عالم برزخ قبر کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کے بارے میں یہ ہے کہ انسان جب سے پیدا ہوا ہے اس کو موت نہیں آتی ہے، اس کی جگہ صرف تبدیل ہوتی ہے۔ کبھی عالم ارواح کے اندر تھا یہ انسان، روح کی شکل کے اندر، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اس کے باپ کے صلب کے اندر اس کو ڈال دیا، پھر اس کے بعد یہ ماں کے رحم کے اندر منتقل ہوا، اور پھر 9 مہینہ گزر جانے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے یہ دنیا کے اندر چلا آتا ہے، اور یہاں پر ایک متعین مدت گزار لینے کے بعد پھر یہ قبر کے پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے۔ پھر وہاں پر ایک مدت گزارنے کے بعد وہ جب قیامت قائم ہوگی تو حشر میں جائے گا، اور وہاں پر فیصلہ ہوگا جنت یا جہنم کا۔ اس لیے یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، وقتی زندگی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ رہ لینا یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں، بہت اچھی بات نہیں۔ دنیا کے اندر کامیاب طریقے سے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار لینا کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ کمال کی بات ہے۔ اس لیے کہ دنیا جیسا کہ بتایا گیا کہ یہ امتحان گاہ ہے، اس کے اندر آپ کو کچھ سوالات دے دیے گئے ہیں جس کا جواب بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو بتا دیا ہے کہ یہ سوالات ہیں اور اس کے یہ جواب ہیں، بس اسی تیاری کر کے آؤ۔ یہ دنیا والا امتحان نہیں کہ دنیا کے اندر آدمی بچہ پڑھتا ہے، اسکول کالج کے اندر مدرسے کے اندر پڑھتا ہے تو اس کو پوری کتاب پڑھا دی جاتی ہے، یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کتاب میں سے کون سا سوال آئے گا، کیا سوال پوچھا جائے گا، بلکہ پڑھا دیا گیا اسی کتاب میں سے سوال آئے گا۔ بچہ سال بھر محنت کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، اب پریشان رہتا ہے امتحان کے وقت میں، لیکن قربان جائے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آپ نے تو بتا دیا ہے کہ دنیا کے اندر جانا ہوگا، اور اس کے اندر بس یہ چند سوالات ہیں، اس کی تیاری کرنا ہے، اور تیاری اس کی یہ ہے۔ ایک سوال جیسے 5 سوال ہے، ان عمرہ فیما افنا، پوری عمر کے متعلق سوال ہوگا کہ عمر کو کس چیز کے اندر اس کو آپ نے ختم کیا، اپنی عمر کیسے گزاری۔ دوسرا سوال ہوگا اس عمر کے اندر جو عمر کا بہترین حصہ ہے، جو ہر ایک کے نزدیک محبوب ہے، وعن شبابہ فیما ابلاہ، یعنی جوانی کی عمر کے متعلق سوال ہوگا کہ اپنی جوانی کو کس کام کے اندر لگایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جوانی کے متعلق سوال ہو رہا ہے، اس لیے کہ جوانی کے اندر ہی آدمی جو چاہتا ہے من مانی من چاہی جیسے چاہتا ہے زندگی گزارتا ہے، تو یہاں دیکھا جائے گا کہ اس نے رب چاہی کہیں گزاری ہے یا من چاہی گزاری ہے۔ تو عمر کا جو خلاصہ ہے، بہترین عمر ہے جوانی کی عمر، اس کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ اس لیے کوئی نوجوان غافل نہ رہے کہ ابھی تو بڑی عمر ہے،
آخر عمر کے اندر ہم کر لیں گے، توبہ اللہ کر لیں گے، کام چل جائے گا؟ نہیں، جو جوانی کی عمر ملی ہے آپ کو اور ہم کو، اس جوانی کے متعلق الگ سے سوال ہوگا، مستقل سوال ہوگا کہ اس جوانی کو کس کام کے اندر صرف کیا، خرچ کیا، کیسے گزاری۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور مال سے متعلق سوال ہوگا کہ ذریعہ آمدنی کیسی تھی، مال کو کیسے کمایا، حلال راستے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، لوگوں کو دھوکہ دے کر کمایا، لوگوں کو جھوٹ سچ کر کے کمایا۔ یہ مستقل سوال ہے مال کے کمانے کے متعلق، کہ مال کے کمانے کے اندر کون سا طریقہ اختیار کیا ہے۔ بہت سوچنے کی بات ہے، بڑے ڈرنے کی بات ہے۔ آج ہم لوگ کاروبار کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہر آدمی خوب جانتا ہے کہ اپنے ماتحت کے ساتھ ہم کیسا برتاؤ کرتے ہیں، تو اس کی برتاؤ کی وجہ سے ہمارا مال حلال رہ جاتا ہے کہ حلال نہیں رہتا، حرام کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ہیں کہ اپنے کاروبار کے اندر حلال کی تو بڑی رعایت کرتے ہیں، لیکن اخلاق کے اعتبار سے نہایت گرے ہوئے ہوتے ہیں، ایذائے مسلم، اور اپنے ماتحت کے ساتھ بہت ظلم زیادتی کرتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ایک سوال ہے مال کیسے کمایا، اور دوسرا سوال ہے کہ مال کیسے خرچ کیا، کن کن چیزوں کے اندر خرچ کیا، حلال راستے میں خرچ کیا، حرام کے اندر خرچ کیا، اللہ کی اطاعت کے اندر خرچ کیا، یا اللہ کی معصیت اور نافرمانی کے اندر خرچ کیا۔ ایسا نہیں کہ ہم خرچ کمانے کے اندر تو بڑی احتیاط سے کام لے رہے ہیں، لیکن جب خرچ کرنے کا موقع آیا تو کچھ نہیں دیکھتے، کہتے ہیں کہ مال ہم نے کمایا ہے، یہ مال ہمارا ہے، ہم چاہے جیسے چاہیں اس کو خرچ کریں۔ بعض لوگوں کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ کمائی میں نے کی ہے، یہ میرا مال ہے، اس کو ہم جیسے چاہیں خرچ کریں۔ نہیں، مال یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے، نہ جان اپنی ہے نہ مال اپنا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے جان اور مال کو تو جنت کے عوض خرید لیا ہے، کہ جان اور مال جو اللہ نے دیا یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو اللہ کے حکموں کے مطابق اللہ کی رضا کے کاموں کے اندر اس کو خرچ کرو، اس کے بدلے میں اللہ تعالی جنت عطا فرمائیں گے۔ نہ جان ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے۔ اگر یہ جان اور مال ہماری ہوتی اور ہماری محنت سے حاصل ہوتی یا ہماری محنت سے باقی رہتی تو دنیا کے اندر کوئی غریب نہ ہوتا، دنیا کے اندر کوئی مریض نہ ہوتا، دنیا کے اندر کسی کو موت نہ آتی۔ یہ تو اپنی چیزیں نہیں ہے۔ مال کا اگر ترجمہ، لفظی ترجمہ بھی کیا جائے، سمجھا جائے تو مالا یمیلو سے اس کو لیا جائے تو مال کا مطلب ہی کہ جو کبھی بھی کسی کی طرف مائل ہو سکتا ہے، جا سکتا ہے۔ آج ہمارے پاس ہے، کل ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ مال کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی کسی کی طرف چلا جائے گا، تو جس کے لیے جون سا بھی پیشہ اختیار کرتا ہے اس پیشے کو وہ مال ہی سے تعبیر کرتا ہے کہ ہمارا مال ہے۔ بکری بکرا بیچنے والا ہو تو وہ بھی اس کو مال کہتا ہے، کپڑے کی تجارت کرنے والا اپنے کپڑے کو مال کہتا ہے، جو جس لائن کی تجارت کرتا ہے اس کو مال کہتا ہے، یعنی کہ اس کو اپنے پاس رکھنا نہیں، اس کو جانا ہے، اور جانے ہی میں عافیت ہے۔ تو مال کا مطلب مائل ہو جانا، دوسری طرف چلا جانا۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ دنیا یہ وقتی ہے، بہت جلد گزر جانے والی ہے۔ اس کے اندر آپ جو بھی عمل کریں گے، ہم جو بھی عمل کریں گے، اس کا پورا ہمیں حساب دینا ہے۔ مال کمایا ہے حلال طریقے سے، بہت اچھا، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب اس کو حلال طریقے میں، حلال راستے میں خرچ کیا جائے، اس پر ہمیں نظر رکھنی پڑے گی، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی جب سوال کرنے پر آ جائیں گے تو بڑے بڑے حساب نہیں دے پائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی ایک نعمت کے متعلق بھی سوال کر لیے تو جس کے بارے میں جس سے بھی سوال کر لیا گیا وہ تو پھنس گیا، جواب نہیں دے سکتا۔ اگر ایک گلاس پانی سے متعلق ہی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے پوچھ لیں تو ہمیں تو کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ کتنی بڑی نعمت ہم استعمال کر رہے ہیں ہر وقت۔ اور آخری جو سوال ہوگا وَعَنِ الْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ أَوْ كَمَا قَالَ، کہ جو علم تم کو حاصل ہوا جس راستے سے، جو صحیح علم تم کو معلوم ہوا علماء کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے اور دوسرے وسائل سے، اس پر کیا عمل کیا، یہ بڑی بات ہے۔ یہ نہیں کہ ایک طرف سے سنا ایک کان سے، دوسرے کان سے ہم نے نکال دیا، تو پھر یہ ہمارا سننا یہ ہمارے خلاف حجت بنے گا۔ اس لیے بات جو سنی جائے وہ عمل کی نیت سے سنی جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔
تو یہ دنیا وقتی زندگی، تھوڑی سی زندگی، عارضی زندگی، ہر آدمی دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے بہت جلد دنیا سے چلا جائے گا، اس لیے عقل مند بنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ عقل مند آدمی، دنیا کے اعتبار سے ہم کس کو عقل مند کہتے ہیں؟ ہمارے نبی کس کو عقل مند کہہ رہے ہیں؟ ہم دنیا والے دنیا میں عقل مند کہتے ہیں کہ کوئی بڑا چالاک ہو، کسی کو دھوکہ سے کوئی چیز حاصل کر لے، کاروبار کر رہا ہے تو اس کے اندر اپنے کسٹمر کو دھوکہ دے کر کے، اس سے جھوٹ بول کر کے اپنا مال ہم بیچ دیں، زیادہ سے زیادہ مال بیچ دیں۔ کوئی بچہ ہے وہ دوسروں کو بے وقوف بناتے، کہتے ہیں بچہ بڑا چالاک ہے۔ کوئی آدمی اچھی سیل کر لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بڑا چالاک ہے۔ اسی طریقے سے ہر لائن کے اندر جو کسی کو دھوکہ دے کر اس سے فائدہ اٹھا لے اس کو ہم چالاک بولتے ہیں، حالانکہ یہ سب سے زیادہ بے وقوف ہے، چالاک نہیں ہے، بے وقوف ہے، بودا ہے، اس لیے کہ اس نے آخرت کے اعتبار سے اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا، یہ تو بے وقوف ہے۔ کامیاب اور چالاک آدمی تو وہ ہے کہ دنیا کا بھی کام کرے، سچ بول کر کے فائدہ حاصل کر لے، یہ چالاک آدمی ہے۔ کسٹمر سے سچ بول کر کے اپنا مال ہم بیچ دیں، اس کے اندر ترکیب خرچے، اس کو چالاک کہیں گے۔ سچ بول کر کے اپنا کام نکال لے، یہ چالاک آدمی ہے۔ اور آخرت کے اعتبار سے اللہ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا رہے، حساب لگاتا رہے کہ آج ہم نے کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، کتنے اچھے کام ہم سے ہوئے، کتنے برے کام ہم سے ہو گئے، اس کے بارے میں حساب لگاتا رہے۔ رات کو جب 24 گھنٹہ جب سونے کے لیے جائے بستر پر بیٹھے اور چند منٹ کے لیے محاسبہ کرے، محاسبہ نفس۔ اب جب محاسبہ کرے گا تو دیکھے گا اچھا کام کوئی کیا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ مزید عطا فرمائیں گے، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو گے تو اللہ مزید توفیق عطا فرمائیں گے اور مزید نعمت عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، کوئی غلط کام ہم سے سرزد ہو گیا تو اس پر فوراً توبہ اللہ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ اور پھر جب توبہ کر لے گا اور توبہ اپنی حقیقت کو پائی جائے گی تو انشاءاللہ آگے وہ گناہ اس سے سرزد نہیں ہوں گے۔ یہ محاسبہ نفس ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقل مند آدمی یہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، وعمل لما بعد الموت، اور وہ عمل کرے جو موت کے بعد کام آنے والے ہیں، کہ آدمی کی آنکھ بند ہوئی، قبر کی منزل ہے، حشر کی منزل ہے، حساب کتاب حشر نشر ہے، اس کی تیاری کے اندر لگا رہے۔ زندگی کے اندر مرنے کے بعد کی جو زندگی شروع ہونے والی ہے اس کی تیاری کے اندر آدمی لگ جائے، یہ عقل مند آدمی ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، وہ آدمی بیوقوف ہے، بودا ہے، ناسمجھ ہے، عقل سے خالی ہے، جو اپنے نفس کی غلامی کرے، اپنے خواہشات کے پیچھے پڑا رہے، وتمنى علی اللہ، اور اللہ پر امیدیں لگائے رکھے کہ اللہ بڑی مغفرت کرنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑوں کو معاف کر دیا۔ بے شک اللہ کی قدرت ایسی ہی ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر دے، بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ لیکن ضابطہ یہی ہے کہ جیسا کرو گے ویسے ہی بھرو گے، یہ دارالامتحان ہے، یہ دارالعمل ہے دنیا، اور وہ دارالجزا ہے۔ اس لیے مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرو، عقل مند بنو، بے وقوف بن کر زندگی نہ گزارو، اس لیے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی جیسی تیسی کٹ جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والا دنیا کے اندر بھی راحت، چین، عزت کے ساتھ، سربلندی کے ساتھ جیے گا۔ زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ ہوگی، اور آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی نصیب ہوگی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی ایسی نعمتیں اس کو ملیں گی کہ دنیا کے اندر کوئی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ ان نعمتوں کو سوچ لینے کے بعد، ان نعمتوں کو جان لینے کے بعد شاید ہی کوئی بے وقوف بندہ ایسا ہوگا کہ ان نعمتوں کو ٹھکرا دے۔ اس لیے ہم سب عقل مند بنیں اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری کریں، اور موت کا تذکرہ بار بار کیا کریں، ہر مجلس میں کیا کریں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزانہ 25 مرتبہ کم سے کم یہ تسبیح پڑھا کرو،
اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، کہ اللہ ہمارے موت کے اندر برکت عطا فرما، ہمارے لیے موت کے اندر برکت عطا فرما، وفی ما بعد الموت، اور جو کچھ موت کے بعد آنے والی زندگی ہے اس کے اندر ہی برکت عطا فرما۔ کہ موت کو نہیں بھولنا چاہیے، اس لیے کہ آئے دن لوگ جا رہے ہیں، جو چلے گئے اس سے عبرت حاصل کریں۔ یہی ہوتا ہے، جبکہ ہم دنیا دار نہیں اپنے آپ کو کہنا چاہیے، دنیا دار نہیں، ہم تو آخرت والے ہیں، ہم تو دیندار لوگ ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ دنیا والے کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اس سے سبق لیتے ہیں۔ الیکشن والے الیکشن ہار جاتے ہیں کوئی نیتا، تو اس سے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سیکھا، ہم کس وجہ سے ہمارا نقصان ہوا۔ میچ والے کوئی میچ کھیلتے ہیں، ہار جاتے ہیں، کہتے ہیں اس سے ہم نے یہ سبق لیا۔ ہم کیوں نہیں سبق لیتے ہیں؟ کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہمیں سبق کیوں نہیں ملتا ہے کہ یہ تو چلے گئے، اب ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، اس سے بہتر زندگی گزار کے دنیا سے جانے والے ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔